حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی، جس طرح سے عادل صاحب فرما رہے تھے، آپ کیا دیکھتے ہیں کس سیاسی جماعت کے لیے یہ سال اچھا اور برا رہا؟ دیکھیں، پہلے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ سال 2024 کا جو آغاز ہو اور سورج طلوع ہو، اس کی کرنیں اور روشنیاں جو ہیں وہ اس سیاسی جو عدم استحکام ہے یہ مستحکم ہو جائے، منور کر دے، یہ ہمارے پاکستان کو منور کر دے، ہمارے اداروں کو، نیب ہو، ایف آئی اے ہو، تمام ڈپارٹمنٹ ہوں، متعلقہ جو بھی سیکشن ادارے ہیں وہ ان کو منور کر دے، ایک سسٹم میں اور آئین اور قانون کے مطابق چلنے والا بنا دے، اور خاص طور پہ سیاستدان ضد اور انا کی سیاست ختم کرتے ہوئے اپنے مقاصد اور مفادات کو نظر انداز کرتے ہوئے عوام اور ملک کے مفادات کو سامنے رکھیں، اور ہم تو یہ دعا کر سکتے ہیں اور یہ ہم ہر سال کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے سیاستدان ان چیزوں کو بالا تر سمجھتے ہوئے وہ اپنے وہ جو ہے ایجنڈوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ابھی سیاسی جماعتوں کی اگر بات کی جائے تو نظر جو آ رہا ہے، جو ریالٹیز ہیں، کیونکہ ہم نے 2023 کا جب آغاز ہوا اس وقت بھی یہی دیکھا تھا کہ سیاسی ہنگاموں سے یہ حالات شروع ہوئے تھے، اور آج بھی سیاسی ہنگامے ہی لگ بھگ دکھائی دے رہے ہیں، کس طریقے سے جو کاغذات نامزدگی والا دوسرا راؤنڈ مکمل ہوا اور پھر اب تیسرا راؤنڈ شروع ہوگا۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ جب سال کا آغاز ہوگا تو شاید جو پہلے 8-10 روز ہیں اس میں تمام طریقے انصاف کے وہ افراد اور مسلم لیگ نون کے جو چاند ایک رہ گئے ہیں، وہ افراد ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جو ان پہ اعتراض لگے ہیں، جو مسترد ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام نہیں تو لگ بھگ کوئی جتنی اکثریت ہے سوائے 1-2 کے جو بڑے ہیں بانی پی ٹی آئی کے علاوہ، ان کے کاغذات جو ہے وہ منظور ہو جائے، اور پھر ایک لیول پلینگ فیلڈ کا جو معاملہ ہے وہ میدان بتایا جائے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے تمام کو دی جا رہی ہے، اور پھر اس میں انتخابات میں وہی جو 85 سے پارٹی ایک پروجیکٹ شروع ہوا تھا، جو کہ 2023 جو ہم آج سال جس کا اختتام ہو رہا ہے اس پر کئی سوالات کھڑے ہو گئے، وہ اپنی اختتامی پروجیکٹ کی طرف جو ہے وہ اس کا آغاز اس کا ہو چکا ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک دفعہ ان کو جو باریوں کے بالے چل رہے ہیں، جو لاڈلے ایک لاڈلا جا رہا ہے 23 میں، 24 میں ایک نیا لاڈلا آ رہا ہے، ایک -1 انتخابات کی طرف 23 سے آغاز ہوا، 24 میں ایک نیا پلس جو ہے وہ انتخابات کی طرف حالات بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ شریف خاندان دوبارہ اقتدار پہ آئے گا، لیکن آئیں گے تو جس طریقے سے آئیں گے وہ ان کے لیے مشکلات کا باعث بنے گی، چیلنجز ان کو بے شمار ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سیاسی چیلنجز ہوں، معاشی چیلنجز ہوں، سماجی ہوں، اخلاقی ہوں، قومی ہوں، عالمی ہوں، یہ تمام چیلنجز کو یہ کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں، کیونکہ جو ان کا ماضی ہے وہ بھی ہم اس کو اٹیچ کر کے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا چیلنج ان کے لیے ہوگا، اور ایک مخلوط حکومت بنے گی جس طریقے سے بھی بنائی جائے، کیونکہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو ہم دیکھیں، ان کا جائزہ لیں، اور ماضی کے 85 والے پروجیکٹ کا جو آغاز ہوا اس کو ہم دیکھیں کہ جب بھی آئے گئے جس طریقے سے آئے تو ایک پورا بھار بنایا گیا، ان کو تمام ان کی جو ہے وہ لیولنگ کی گئی، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے ان کو دینے کے لیے اب ایک نیا رخ جو ہے وہ آ سکتا ہے، جس میں پھر یہ دعوے کیے جائیں گے ہم نے تو تمام کو جو ہے وہ فیلڈ میں کھیلنے کا موقع دیا، کوئی نہیں جیت سکا، کوئی جیت گیا، اور پھر وہ لاڈلے والی کہانی چلے گی، یہ سسٹم چلتا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن جو کنفیوژن ہے، جو عدم استحکام ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہی ماحول رہا تو آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ماحول جو ہے وہ مزید بڑھ بھی سکتا ہے، اور حالات کو کنٹرول کرنے والے پھر کر بھی سکتے ہیں، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ 2024 کا جو سال ہوگا، یہ خاص طور پہ ہم جو بات کر رہے ہیں یا جو عوام ہے سن رہی ہے ان کے لیے بھی سختیوں کا سال ہوگا، اور یہ حکومت آنے کے بعد یہ بھی کچھ سختیاں کرے گی اور یہ بھی کچھ طریقے سے لے کر چلے گی، لیکن ان کو عوام قبول کرتی ہے یا نہیں یہ بھی ایک ان کے لیے بڑا چیلنجز ہوگا، کیونکہ ماضی کی ایک طرف اگر دیکھیں 2023 میں جو انہوں نے پھول کھلائے یا پھول لگائے یا انہوں نے دکانیں لگائیں، یہ سب جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ کیا ہوا 2023 میں سب سے اچھا خوشگوار موقع کون سا تھا؟ میں سمجھتا ہوں وہ ایک موقع تھا، وہ یہ تھا کہ جب پی ڈی ایم جماعتیں جو ہیں ان کا اقتدار ختم ہو رہا تھا اور ایک نگران سیٹ اپ کی طرف موو کر رہا تھا، یعنی وہ سچویشن تھی کہ جب عوامی جو ہے اتنے مسائل بڑھ چکے تھے، ان سیاستدانوں، ان اداروں، ایف آئی اے ہو، نیب ہو، اینٹی کرپشن کا ادارہ ہو اور دیگر متعلقہ سیکشنز ہوں جو احتساب کے عمل کو لے کے چلتے ہیں، ان پر ان پی ڈی ایم جماعتوں نے اعتماد کھو دیا ہے۔ عوام نہ ان پر اعتماد کرتی ہے، اب نہ ان سیاستدانوں پہ اعتماد کرتی ہے، نہ ان کے سیاسی چورن پر اعتماد کرتی ہے، نہ ان
کی جو منشور ہے اس پر اعتماد کرتی ہے. یہ عوام کو یقین دلانا اس سے بھی بڑا چیلنج ہوگا. لیکن ایک ناخوشگوار واقعہ بھی ہوا ہے, وہ سانیہ 9 مئی کا تھا. اس میں کوئی تبدیلی ہوگی, کوئی بہتری آئے گی سسٹم میں, اور ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ماضی سے کچھ سیکھیں گے, اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے؟ دیکھیں, سیاستدان جو ہے وہ کبھی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے, کبھی اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے. آپ ماضی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, جو بھی آتا ہے ڈیلے کرتا ہے اور پھر ڈھیلے لیتا ہے اور پھر جو ہے وہ لوٹ مار کا ایک بازار گرم کرتا ہے. جب سے آپ دیکھیں, میں کیوں کل پرسوں میں آپ کو 77 والے انتخابات کا حوالہ دے رہا تھا, اگر ہم دیکھیں تو جو 2023 میں کچھ ہو رہا ہے وہ لگ بھگ ایسے لگتا ہے کہ شاید کچھ 77 کے کچھ جو ہے وہ اشاروں سے اس میں مماثلت دکھائی دیتی ہے. تو کیا سیاستدان اپنی ضد اور انا اور اعتصابی معاملات اور غرور اور تکبر کے معاملات کو نظر انداز کریں گے؟ یہ ایسے لگتا نہیں ہے. دیکھیں, مسلم لیگ نون جب اقتدار میں نہیں تھی, جب اپوزیشن میں تھی, اس ٹائم انہوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی. جب پی ٹی آئی اقتدار میں آئی, انہوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی. پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں رہی, انہوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی. کوئی عوامی معاملات اور ملکی معاملات کو نظر انداز کرتے ہیں اور ان کے مفادات ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں. اسی چیز کا تو رونا ہے کہ سیاستدان جب انتخابات کی باری آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے لیول پلینگ فیلڈ کس سے لینی ہے؟ عوام سے نہیں لینی, کسی اور سے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. تو پھر جب آپ نے عوام کے پاس جانا ہی نہیں ہے, یہ گراؤنڈ ریالٹیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو سیاستدان اپنا رخ تبدیل نہیں کرتے. سیاستدان پاکستان میں ایک مذاق بن گیا ہے. سیاستدان کو کوئی ایکسیپٹنس دینے کو تیار نہیں ہے. سیاستدان نے معاشرے کو تباہ کیا, اداروں کو تباہ کیا, عالمی سطح پر پاکستان کا نام بدنام کر کے رکھ دیا اور اپنی ساکھ خود جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دی. وہ انہی کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے. چاہے وہ گجرانوالہ تقریر ہو, چاہے وہ سانیہ 9 مئی کا انسیڈنٹ ہو, چاہے اس کے بعد پارلیمنٹ میں ججز کے خلاف تقریریں ہوں, چاہے اس کے بعد آئین اور قانون کی اپنے مطابق تشریح ہو, غریبوں کا خون نچوڑنے کے بعد ان کے ٹیکسوں پر لیول پلینگ فیلڈ لینے کا دعویٰ ہو, ان کے ٹیکسوں پر آپ جو ہے وہ پولیس ہو, اینٹی کرپشن کا ادارہ ہو, ایف آئی اے ہو, نیب ہو, ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے. جو منی لانڈرنگ, اس کے علاوہ اینٹی کرپشن کے جو کرپشن کے کیسز بنے, جو مبینہ طور پہ اتنے بڑے بڑے پنڈورے باکس نیب میں جو پڑے ہیں, اینٹی کرپشن کے عدالتوں میں پڑے ہیں, پارلیمنٹ میں پیش ہوئے اور ماضی میں جو کیبنٹ کے اداروں میں پیش ہوئے, کیبنٹ کی میٹنگ میں پیش ہوئے, ان کو نظر انداز کیسے کرتے ہیں؟ ان کو آپ نے 2, 4, 5 منٹوں میں ختم کر دیا. اور پھر سب سے بڑا امتحان جو 2024 میں ہوگا, میں سمجھتا ہوں وہ عدلیہ کا بھی ہے, کیونکہ عدلیہ میں 2023 میں ہمیشہ جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے